اور ان کے وہی عقائد و نظریات تھے جو اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد و نظریات ہیں۔ نہیں تو آپ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ پڑھ کے دیکھ لیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی دیگر کتابیں جو ہے ان میں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہی لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پوتے اسماعیل دہلوی نے جب وہابی تحریک کو قبول کیا تو ابن عبدالوہاب نجدی کی یہ کتاب التوحید، اس کتاب سے متاثر ہو کر جس طرح مرزا محمد علی انجینئر نے اس کتاب کا چربہ اپنے ریسرچ پیپر کی صورت میں جو ہے وہ جمع کیا، اسی طرح اس کتاب کا جو سمجھیں کہ ایک جو اس کا بنیادی مواد ہے اس کو لے کر اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان ہندوستان میں لکھی گئی، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی تسلیم کیا، قبول کیا، اور غیر مقلدین وہابی لوگوں نے بھی اس کتاب کو تسلیم کیا، جن میں سے سر فہرست یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ مکتبہ فکر دیوبند کی۔ اس کتاب فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 83 پر دیوبندی قطب الاقطاب رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے، اور اس کتاب کی تعریف و توصیف کی، اور وہابی علماء نے بھی اس کتاب کو پورا پروموٹ کیا، اور وہابی علماء نے تو باقاعدہ اس کتاب کی تائید و توثیق میں مکمل مستقل کتابیں لکھی۔ یہ کتاب ہے اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان، عزیز الدین مراد آبادی غیر مقلد وہابی عالم، اور المکتبۃ السلفیہ شیش محل روڈ لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب جو میرے پاس یہ نسخہ ہے، یہ المملکۃ العربیہ السعودیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی، یہ وہاں سے کتاب شائع ہوئی، اور یہ کتاب بھی، اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے، اس کا ایک نسخہ، یہ کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان شائع ہوئی ہے دارالسلام، جو غیر مقلدین وہابیوں کا بہت بڑا انٹرنیشنل ادارہ ہے، جس کے حوالے انجینئر محمد علی مرزا اس کی چھپی کتابوں کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے حوالے دیتا ہے۔ یہ دارالسلام سے چھپی ہے تقویۃ الایمان، اور اس کا ایک نسخہ یہ دارالسلام سے چھپا ہے، یہ درسی نسخہ ہے دارالسلام سے تقویۃ الایمان کا چھپا، اور اس کا ایک نسخہ یہ ہے تقویۃ الایمان کا المملکۃ العربیہ سعودیہ سلسلہ توعیۃ الحجاج، یہ حاجیوں کو فری تقسیم کی جاتی ہے کتاب تقویۃ الایمان، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے حوالے سے محمد علی مرزا نے باقاعدہ سے اپنی کتاب جو اپنا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس کے پیج نمبر 3 پر علماء کا نظریہ نمبر 11 اس کتاب کے حوالے دیے، اور کتاب تقویۃ الایمان کی تعریف اور اس کے مصنف کی تائید کرتے ہوئے غیر مقلد عالم احسان الہی ظہیر، یہ کتاب ہے ان کی بریلویت، اس کے صفحہ نمبر 197 پر لکھتے ہیں کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ اسماعیل دہلوی جو ہیں وہ وہابی تحریک کے سرخیل ہیں۔ اور یہ کتاب جب ہندوستان میں لکھی گئی، سب سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے ایک حوالہ پیش کروں گا ابوالکلام آزاد ان کی خود نوشت کے صفحہ نمبر 37 سے، جب یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گئی تو ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے اس مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی، یعنی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان لکھے جانے کے بعد پورے ہندوستان میں ہلچل پڑ گئی۔ اور یہ امداد المشتاق کا ایک حوالہ اور سن لیجئے، اشرف علی تھانوی صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولوی اسماعیل شہید موحد تھے، چونکہ محقق تھے، چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک کے پیران نے خود مثل شیخ ولی اللہ وغیرہ پر انکار کیا۔ یعنی اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنے آباء و اجداد جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اسی طرح شاہ
अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी अपने जो चचा हैं उनके अकीदे और उनके मसलक से इख्तलाफ करते हुए ये किताब तक़वियतुल ईमान लिखी। और ये किताब तक़वियतुल ईमान जो है इसके मुंदरजात क्या हैं, इसी किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की गुस्ताखी, तौहीन और बेअदबी का इर्तिकाब करते हुए इस्माइल देहलवी साहब ने नाउज़ बिल्लाह ये लिखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मर के मिट्टी में मिल गए, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। इसी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा कि नाउज़ बिल्लाह, नबी बड़े भाई, हम छोटे भाई, नबी की तज़ीम बड़े भाई किसी कीजिए, बाकी मालिक सबका अल्लाह, बंदगी उसी की कीजिए। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा नौज़ बिल्लाह ताला कि हर मखलूक बड़ी हो या छोटी वो अल्लाह की शान के आगे चुमार से भी ज़्यादा ज़लील है। और फिर बड़ी मखलूक में अंबिया और औलिया को इसने जिक्र किया। तो ये तौहीन अमेज़ और गुस्ताखी और इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल ये इबारात इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखी, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में एक फितने की फ़ज़ा जो है वो बरपा हुई। और इस किताब की वजह से तहरीक वहाबियत को फ़रोग़ हिंदुस्तान में मिला। और इस किताब के हवाले से खुद इस्माइल देहलवी ने इस बात का इकरार किया कि मैंने किताब लिखी है, मुझसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये किताब है अरवाह सलासा अशरफ अली थानवी साहब की। इस किताब के सफ़ा नंबर 83 और 84 पर थानवी साहब ने इस्माइल देहलवी के हवाले से नकल किया कि इस्माइल देहलवी कहते हैं कि इनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिरक खफ़ी थे शिरक जली लिख दिया गया। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरिश ज़रूर होगी, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरिश होगी मगर तवक्को है कि लड़ बिड़कर खुद ठीक हो जाएंगे। ये किताब लिख दी है, मुझे तवक्को है कि लड़ बिड़कर ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज तक वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। तो इन सारी इबारात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जो फितना उठा और सबसे पहले जो अमल हुआ वो अमल तक़वियतुल ईमान की शक्ल में, तक़वियतुल ईमान की सूरत में और इन फतावों की सूरत में हुआ जो मुसलमान अहले सुन्नत व जमात पर लगाए गए। उनके माल को लूट लेना मुबाह करार दिया गया और उनके खून को बहाना जायज़ करार दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो किताब तक़वियतुल ईमान लिखी गई, इस किताब तक़वियतुल ईमान और मौलवी इस्माइल देहलवी को दो ग्रुपों ने तस्लीम किया। एक तरफ गैर मुक़ल्लिदीन और दूसरी तरफ अपने आप को मुक़ल्लिद शो करने वाले देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग हैं। देवबंदी और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी उलमा दोनों बुनियादी तौर पर चूँकि इब्न अब्दुल वहाब नजदी को अच्छा तस्वुर करते थे, अच्छा समझते थे। देवबंदियों का एक हवाला फतावा रशीदिया से, ये फतावा रशीदिया है और इस फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर 280 पर रशीद अहमद गंगोई ने इब्न अब्दुल वहाब नजदी के अकायद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए लिखा है कि उनके अकायद उम्दा थे। हाँ, लिखते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं। वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मज़हब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअतों शिरक से रुकता था, मगर तशदीद इसके मिजाज में थी। वल्लाहु ताला आलम। और आगे लिखते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं। इनके अकायद उम्दा थे और मज़हब उनका हम्बली था। तो इब्न अब्दुल वहाब नजदी के अकायद को उम्दा देवबंदियों के कुतुबुल अक्ताब रशीद अहमद गंगोई ने कहा और उनके अकायद की तायीद और तौसीक की इब्न अब्दुल वहाब नजदी के। और फिर किताब तक़वियतुल ईमान की भी बाकायदा देवबंदियों ने भी तारीफ़ें की हैं और वहाबियों ने भी, गैर मुक़ल्लिदीन ने भी तारीफ़ें की। तो इस एतबार से देवबंदी हों या गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हों, ये दोनों वहाबियत की ही दो शाखें हैं। और अशरफ अली थानवी साहब की किताब है, यह है उनकी मलफूज़ात। इस मलफूज़ात में तो बाकायदा थानवी साहब ने वहाबी होने का इकरार किया है। ये है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत और इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 75, मलफूज नंबर 112। थानवी साहब कहते हैं कि फिर फरमाया कि मैं तो कहा करता हूँ
اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو سب کی تنخواہ کر دوں پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں۔ تھانوی صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ان کے پاس 10,000 روپیہ ہو تو وہ 10,000 روپیہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو 10,000 روپیہ لوگوں میں تقسیم کر کے ان کی تنخواہ لا دیں اور لگا دیں اور ان کو وہابی کر دیں۔ تو لوگوں کو وہابی بنانے کا تھانوی صاحب کو باقاعدہ پورا شوق تھا۔ تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ دیوبندی اور غیر مقلدین وہابی یہ دونوں جو ہیں وہ وہابیت ہی کی دو شاخیں ہیں۔ جس طرح سمجھنے کے مرزائی، اب ایک ان کا گروپ اور فرقہ ہے قادیانی اور دوسرا ہے لاہوری۔ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، مرزائیوں کی یہ دونوں شاخیں مرزا غلام محمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا کم از کم ضرور مانتے ہیں۔ تو غیر مقلدین بھی وہابی یعنی غیر مقلدین اور دیوبندی یہ دونوں اس اعتبار سے وہابی ہیں کیونکہ یہ ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد کو عمدہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے تحریک وہابیت کی باقاعدہ سے اس کی تائید اور توثیق کی ہے۔ جہاں تک بات ہے المہند کی، تو المہند میں دفع الوقتی یعنی وقتی طور پر صرف اپنے اوپر سے وہ جو چیزیں وہ ٹالنے کے لیے انہوں نے ابن عبدالوہاب نجدی کے حوالے سے امام شامی کی جو عبارت نقل کی ہے، ورنہ آج بھی دیوبندی علماء سے پوچھ کر دیکھ لیں، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں وہ غلطی سے لکھا گیا المہند میں ابن عبدالوہاب نجدی کے خلاف، ورنہ ہم ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد کی تائید بھی کرتے ہیں اور ان کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہابی کہاں ہی ان کو جاتا ہے جو ابن عبدالوہاب نجدی کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی تحریک اور ان کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم انجینئر محمد علی مرزا کو وہابی اس لیے کہتے ہیں، یہ جو کہتا ہے نا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہابی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی فرقہ وہابی وجود رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ وہابی کی کوئی ڈیفینیشن یا تعریف ہے کہ نہیں؟ وہابی کی تعریف یہ ہے کہ جو ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد کو درست سمجھتا ہو۔ اور محمد علی مرزا نے باقاعدہ سے جو ہے وہ اس پر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، محمد بن عبدالوہاب نجدی مجدد۔ تو ابن عبدالوہاب نجدی کو جو بندہ مجدد مانتا ہے اس کے عقائد کو درست کہتا ہے اور اس کی کتاب کہتا ہے یہ 24 کیرٹ سونا ہے، یہ کتاب و توحید۔ یہ تو انشاءاللہ ہم بعد میں اس پر ایک پورا مکمل جو نا وہ ایک بیان اپلوڈ کریں گے کہ یہ جو جس کو 24 کیرٹ سونا کہتا ہے نا، اس میں کھوٹے سکے کتنے اس نے بھرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے گفتگو کریں گے۔ تو اس اعتبار سے انجینئر محمد علی مرزا بھی اور دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور غیر مقلدین سب وہابی ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتے ہیں اور اس کو باقاعدہ